أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات مشائخ الزام، علماء کرام، سامعین ذی وقار اور بالخصوص حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، میں آج کی اس عظیم الشان، باوقار اور رونق کانفرنس کے انعقاد پر صاحبزادہ پیر سید محی الدین محبوب صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے عظمت خاتون جنت اور شان سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آج کی یہ کانفرنس منعقد کی اور خوبصورت خطابات اس کانفرنس میں آپ نے سنے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. یہ میرا پرانا گھر ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے. یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے میں آ رہا ہوں یہاں. اور مجھے بہت سے لوگوں نے ٹیلی فون کیا کہ جی آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے. بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے، میرے پاس موجود ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ جی وہاں یہ ہے، میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ رافضیت یا تو ہمیں چھوڑا ہونا تو پھر میں کسی اور کی بات سنوں. جب ہمیں انہوں نے یہ ٹائٹل لگا دیا تو پھر اور کسی کی بات کیا کروں. ان کے والد گرامی میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے خلیفہ ہیں، پیر سید محمود شاہ صاحب محدث ہزاروی حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے خلیفہ ہیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امیر ملت جن کو پورے بر صغیر شاہ صاحب اکثر اپنی تقریروں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ 1924 میں حضرت سید محدث کھچوچوی اور دیگر اکابر مشائخ نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی عمارت کا اعلان کیا. تو جو پورے بر صغیر کا جس کو تمام اہل سنت نے اپنا امیر منتخب کیا ہو، وہ کسی ایسے شخص کو اپنا خلیفہ منتخب کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی، میں بہت پرانی بات ہے، کوئی 50-55 سال پہلے کی، یہاں آیا، کوئی پروگرام تھا حضرت کا، تو علی پور شریف سے پیر سید نور حسین شاہ صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے ڈیوٹی لگائی، میں یہاں آیا تو مجھے ایک بات انہوں نے سنائی. فرمانے لگے کہ جناب حضرت قبلہ عالم کے حوالے سے کہ جناب میں قبلہ عالم کی کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں. اور رات کو کافی دیر تک پھر آپ ذکر کرتے رہے، تو میں ایک بات صرف آپ کو سناتا ہوں. ماننے لگے کہ اس علاقے میں رافضیت اور خارجیت بڑی پھیل رہی ہے، اور میں نے بہت سے لوگوں سے رابطے کیے. کوئی 500 روپیہ مانگے، یہ آج کی بات نہیں بتا رہا، 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جب 100 روپے کی بھینس آتی تھی تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. آج کوئی بھینس 1.5 لاکھ کی، 2 لاکھ کی آتی ہے، 3 لاکھ کی. تو اس زمانے میں وہ باتیں ہیں کہ میں نے خط لکھا قبلہ عالم کو کہ جناب یہاں رافضیت اور خارجیت پھیل رہی ہے، اور میں جس کو بھی بلاتا ہوں پروگرام کے لیے، کوئی اتنے پیسے مانگتا ہے، کوئی اتنے پیسے مانگتا ہے. تو جناب آپ حکم فرمائیں. تو انہوں نے مجھے خط دکھایا کہ قبلہ عالم نے فوراً خط لکھ دیا. اس زمانے میں خط و کتابت کا یہی ذریعہ ہوتا تھا. خط لکھا کہ محمود شاہ صاحب آپ فلاں تاریخ کو، مجھے یاد ہے غالباً 6 تاریخ کو بتائی تھی، مہینہ مجھے یاد نہیں، تو آپ نے لکھا کہ فلاں تاریخ کو آپ جلسے کا انتظام کر لیں، فقیر پہنچ جائے گا. فقیر پہنچ جائے گا. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور چونکہ 100 سال کے قریب عمر تھی
تو آپ نے میرے والد گرامی کو فرمایا کہ میری چارپائی جو ہے وہ مال گاڑی کے ڈبے میں رکھ دو، میں پہنچوں گا ضرور. اور پھر محدث ہزاروی نے مجھے وہ جگہ دکھائی، بہت بڑا پلاٹ، یہ اسٹیشن کے قریب ماننے لگے کہ یہاں اجلاس میں نے رکھ دیا، جلسہ رکھ دیا تا حد نگاہ، تا حد، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے سرحد کا علاقہ جہاں آج خارجیت جو ہے عروج پر ہے. لیکن وہ دور وہ تھا کہ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ولی خان اور ان کے خاندان نے کہا کہ ہم پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اور قائد اعظم کو اٹک کا پل نہیں پار کرنے دیں گے. تو اس وقت پیر مانکی کی عظمت کو سلام کرنا پڑے گا، جنہوں نے 12 لاکھ مریدوں کی چین بنا دی، سڑک کے دونوں طرف اپنے مریدوں کو رائفلوں کے ساتھ کھڑا کر دیا. اور حضرت امیر ملت کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے تو بہت وقت تو بہت بات کا نظر، کئی مہینے کے بعد کی بات تھی، آپ نے مریدوں کو خط لکھ دیے. اور اس دور میں بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آپ کے مریدوں کی تعداد 80 لاکھ تھی. اس دور میں کتنی؟ 80 لاکھ. آپ نے مریدوں کو خط لکھ دیے کہ میں فلاں تاریخ کو کنڈل شاہی میں آ رہا ہوں، تم سب وہاں پہنچ جاؤ. یہ ان کا گاؤں تھا. آپ پہنچ گئے وہاں اور وہاں رات کو خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اٹک کا پل نہیں پار کرنے دیں گے، میں تمہارے گاؤں میں آیا ہوا ہوں، ہے کوئی مائی کا لال جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ اور آپ نے فرمایا کہ جو سید ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ سید نہیں، جو ڈرتا ہے وہ سید نہیں. اللہ اکبر. میں اسی امیر ملت کی اولاد ہوں. مجھے آج گالیاں دی جاتی ہیں، میرے اپنے بچے بھی کہتے ہیں. میرا بھتیجا ہے میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا، وہ کل کہہ رہا تھا کہ مجھے جناب لوگ اس طرح گالیاں، میں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو کوئی آج نہیں بات ہے، یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. میں نے صرف اسی لیے جو مباحثے کا اعلان کیا تھا، مناظرے کے اعلان پہلے ہو چکے تھے، مفتی چمن زمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مناظرے کا سب سے پہلے اعلان انہوں نے کیا تھا. مناظرے کے اعلان ہو چکے، اس کے بعد ہم نے اتمام حجت کے طور پر پوری کوشش کر لی، علماء کے وفد بھیجے اور مشائخ کے وفد بھیجے، لوگوں کو بھیجا، ہر طرح سے ہر صورت اختیار کر لی. لیکن جب کوئی بات کارگر نہ ہوئی تو صرف آج یہ صورتحال جو دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال سے بچاؤ کے لیے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے میں نے اس وقت مباحثے کا اعلان کیا. اگر اتنے سچے تھے تو مباحثے کے لیے آئے کون نہیں میدان میں؟ مناظر پھر شاہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا جناب ایک مرتبہ اور اس کو ٹائم دیتے. میں نے کہا جناب ٹھیک ہے. پھر دوبارہ ہم نے ٹائم دیا، پھر بھی توفیق نہ ہو سکی، پھر بھی توفیق ہے، کیونکہ میں نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی کہ جب یہ بات ہوتی ہے سجدہ کی گستاخی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں. اس لیے حضرات گرامی قدر، میں اس امیر آج ہمیں یہ تانے دیتے ہیں اور جناب اپنا پوسٹر چڑھاتے ہیں کہ ان کو سعودی عرب سے اور فلاں جگہ سے پیسے ملے ہیں. ارے اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتا میں اس ابو العرب کا پوتا ہوں جس کو جناب سعودی عرب کے لوگ اپنا باپ کہتے تھے. جب ان کے پاس پیسے نہیں، یہ تیل تو آج نکلا ہے. اور پیر سید ولی محمد شاہ صاحب، پیر سید ولی محمد شاہ صاحب ملتان شریف والے، وہ اکثر کہا کرتے تھے، اپنی تقریروں میں بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو عربوں کے پاس دولت ہے اس وقت، یا ان کو یہ مرتبہ اور جو مقام ملا ہے، وہ میرے مرشد کامل کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میرے بڑے بھائی پیر سید عبد الحسین شاہ صاحب نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ ہر وقت یہ بات کہتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب جب بھی میرے قبلہ ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے تو آپ یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ عربوں کا رزق وسیع فرما دے، عربوں کا رزق وسیع فرما دے. اس وقت تو آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے،
توفیق ہی نہیں ہوتی تھی، تیل نہیں تھا اس وقت میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری یہاں سے پیسے بھی بھیجتے اور جناب لنگر بھی بھیجتے اور جناب اپنا کپڑے بھی بھیجتے، رضائیاں بھی تیار کر کے بھیجتے. ایسے نہیں عرب کہتے تھے کہ عربوں کا باپ آ گیا. ابو العرب کا جو لقب ہے آپ کا آج بھی کتابوں میں موجود ہے. حضرات گرامی قدر، اس لیے میں اسی دادے کا پوتا ہوں اور الحمدللہ مجھ میں وہی صفات آج بھی موجود ہے. ہم دینا جانتے ہیں، لینا نہیں جانتے. اگر کوئی بے ایمان یہ کہتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. ہم نے آج تک کسی پر کسی لعنت بھیجتے ہیں ایسی دولت پر اور ایسے لوگوں پر، اور ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو بھونکتے ہیں، ان پر بھی کروڑ مرتبہ لعنت. اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکتے ہیں ان پر بھی کروڑ مرتبہ لعنت. کیونکہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں اور حضور مولا کائنات کی اولاد میں ہوں، بیٹا مولا علی کا ہوں، مرید سیدنا صدیق اکبر کا ہوں. اور قرآن کے فرمان کے مطابق وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ تک تمام صحابہ ہمارے سروں کا تاج. ہم سب کی عزت جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں اگر اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. الحمدللہ نہ ہمیں کوئی خرید سکتا ہے نہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دولتیں دیکھی ہوئی ہیں. ان بے ایمانوں کو کیا پتا یہ دولتیں کا. آج بھی اخبارات کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، انگریزوں نے بھی لکھا اور اس وقت جو سفیر پاکستان تھا 1984 میں 16 نومبر کے اخبار نوائے وقت کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ فرد واحد ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کی اولاد میں سے. یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، پیر آتے ہیں، وہ یہاں آ کے یہاں سے پیسے لے کے پاکستان لے کے جاتے ہیں. یہ واحد وہ فرد ہے جو پاکستان سے 3 لاکھ پاؤنڈ جس نے لا کے یہاں صرف کی ہے. ریکارڈ پر موجود تھے، امبیسی کے ریکارڈ میں آج بھی وہ ریکارڈ موجود ہے. الحمدللہ برطانیہ میں جو ہمارا مرکز ہے، ہمارے جو سینٹر ہے، اس کے لیے پیسے میں یہاں سے لے کے گیا تھا. یہاں سے پیسے لے جا کے وہاں وہ سینٹر خریدا. اس وقت تو ان پا نہ مولوی وہاں ہوتے تھے نہ کوئی اور لوگ ہوتے تھے. بہت پرانی بات ہے، ان پا 1976 کی بات ہے. اس وقت ان پا ہم نے وہ سینٹر اور مرکز جو ہے وہ بنایا. اس لیے حضرات گرامی قدر، آج ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ کسی اور بات. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تمہارے استاد نے تمہیں یہی جو ہے سبق دیا ہے، یہی تمہارا اخلاق ہے؟ سجدوں پر جناب پیٹرول کی بوتلیں پھینکنا اور سجدوں کی گاڑیوں پر پتھر مارنا اور سجدوں کو ننگی گالیاں دینا، یہ کہاں کا تمہارا اصول ہے؟ ہم لعنت بھیجتے ایسے لوگوں پر. آج سید اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو ہے بال آ گیا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جیسے مجھ سے پہلے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ چونکہ حضرت سیدنا امام مہدی کا دور جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور نئی صف بندی جو ہو رہی ہے، وہ نئی صف بندی سادات کے حوالے سے بات کر کے گئے ہیں. میں اسی حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ عوام میں بھی نئی صف بندی جو ہے وہ ہو رہی ہے. حسینی جو ہے وہ ایک طرف اکٹھے ہو رہے ہیں، یزیدی جو ہے وہ ایک طرف اکٹھے ہو رہے ہیں. یاد رکھ لیں آپ، کیونکہ میرے آقا کے فرامین اور بہت سے تقاریر تو آپ نے سن لی ہیں، لیکن یاد رکھیں حضور سے محبت عین ایمان ہے. حضور سے محبت ہے. لا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے، والدین سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے، غرض کہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پیارا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا.
تو حضور کی محبت عین ایمان ہے. اسی طرح حضور نے صحابہ کی بھی محبت کا ہمیں بتا دیا اور اہل بیت کی محبت کا بھی ہمیں بتا دیا. جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو تب بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس پر جناب حضرات گرامی قدر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس قافلے میں شامل ہونا ہے. اس قافلے میں جن کے جناب سردار جو ہے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے حضرت امام حسن اور امام حسین. یہ حسینی قافلہ اور یہ یزیدی قافلہ. نعرے بھی آپ کے سامنے لگ گئے اور ساری باتیں بھی آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. امیر المومنین یزید کو آج کہلانے کی کوشش ہو رہی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اور کوئی تفصیلی بات آپ سے کروں. اتنی سی بات سمجھ لیں، جو اہل بیت کے دڑے میں شامل ہو گئے، اہل بیت کی سب میں شامل ہو گئے، جنت کی ضمانت ہے ان کے لیے. کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ کا اس میں گرامی جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کا اللہ نے نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ جنت سے خود بھی محفوظ ہے اور جن کے دل میں ان کے لیے محبت اور اخلاص ہوگا ان کو بھی جنت سے محفوظ کریں گی. اللہ تعالیٰ میری آپ کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور پائے. اور پیر صاحب کو دوبارہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شاہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کھڑے ہو جائے، سلام کا ایک شعر پڑھ کے دعا کر لینا.